فلم کی کہانی کی طرح دوست کی لاش دفنا کر پلستر سے چھپانے والے قاتل کا راز کیسے فاش ہوا؟ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں فوج کی میڈیکل کور میں کام کرنے والے ایک شخص پر اپنی دوست کو قتل کرنے کا الزام ہے، مگر اس قتل کی کہانی کسی عام جرم جیسی نہیں۔ پولیس کے مطابق 34 سالہ ملزم اجے وانکھیڑے نے اپنی خاتون دوست کو قتل کر کے زمین میں دفن کر دیا اور ثبوت مٹانے کے لیے اوپر سے سیمنٹ سے پلستر کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اجے انڈین آرمی میں ملازمت کرتے تھے۔ مقتول خاتون کی شناخت 32 سالہ جیوتسنا پرکاش کے نام سے ہوئی ہے۔ ناگپور کی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق جیوتسنا 28 اگست کو اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی تھیں اور 55 دن بعد انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے لاش کو ریلوے لائن کے قریب گھنی جھاڑیوں میں دفن کر دیا تھا۔ ملزم نے ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں لاش رکھ دی اور پھر اس پر پلاسٹک اور پتھر رکھ دیے۔ آخر میں سیمنٹ کے ساتھ پلستر کر دیا گیا۔ پولیس نے لاش ملنے پر مزید تحقیق کے لیے فورینسک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس قتل کی تفصیلات سامنے آنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انڈین فلم درشیام کی کہانی کی طرح اپنی دوست کو نہ صرف قتل کیا بلکہ سراغ چھپانے کی کوشش بھی اسی طرز پر کی۔ واضح ہے کہ بالی ووڈ فلم درشیام میں قاتل ایک خاتون دوست کو قتل کر کے ثبوت مٹانے کے لیے زمین کے اوپر پلستر تک کر دیتا ہے۔ اس فلم میں بھی مقتولہ کا فون اسی طرح ایک ٹرک سے ملتا ہے جس طرح جیوتسنا کا فون پولیس کو ملا۔ انڈین پولیس کی ڈی سی پی رشمیتا راؤ نے اس قتل سے متعلق پریس کانفرنس میں بتایا کہ جیوتسنا کالمیشور کی رہنے والی تھیں۔ وہ ناگپور میں ایک دوست کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی تھیں اور مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں گاڑیوں کے ایک شو روم میں ملازمت کرتی تھیں۔ جیوتسنا 28 اگست کی رات 8:30 بجے گھر سے نکلی لیکن اگلی صبح تک واپس نہیں آئیں۔ ان کے بھائی نے پولیس اسٹیشن میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے جب جیوتسنا کے موبائل فون کی لوکیشن چیک کی تو وہ حیدرآباد کی تھی۔ جب کئی دنوں تک بہن کا پتہ نہیں چل سکا تو بھائی ایک بار پھر پولیس کے پاس گئے۔ انہیں شبہ تھا کہ ان کی بہن کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اپنی تفتیش تیز کر دی۔ اس دوران پولیس نے فون تلاش کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی تو جیوتسنا کے فون کی گھنٹی بجتی ملی لیکن فون ایک ٹرک ڈرائیور نے اٹھایا جس نے کہا کہ یہ فون اسے ٹرک میں سے ہی ملا ہے۔ ڈرائیور نے فون پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے تمام کالز کے ریکارڈ کو چیک کیا تو اہم انکشافات سامنے آئے۔ پولیس کے مطابق فون کے ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ جیوتسنا اور اجے وانکھیڑے کے درمیان مسلسل بات چیت ہوتی تھی۔ ان کے درمیان رقم کا لین دین بھی ہوتا تھا۔ پولیس نے کہا کہ جیوتسنا اور ملزم کی آخری لوکیشن ایک جیسی تھی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے بیسا چوک سے ایک CCTV فوٹیج حاصل کی۔ وہاں سے ایک کار برآمد ہوئی۔ اس سے پولیس کا شک مزید گہرا ہو گیا۔ حادثے کے 2 دن بعد ملزم پونے کے ایک ہسپتال میں ذیابیطس کا علاج کروا رہے تھے۔ پولیس نے ہسپتال فون کر کے ہدایات کی کہ ان کو ڈسچارج نہ کیا جائے، تاہم جب تک پولیس وہاں پہنچی وہ فرار ہو چکے تھے۔ اس دوران ملزم نے ناگپور سیشن کورٹ میں قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست بھی دی، تاہم اسی حرکت نے پولیس کو ملزم پر شک کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ پولیس کے مطابق 18 اکتوبر کو ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کیا اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 21 اکتوبر کو مقتولہ کی لاش برآمد کر لی۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق ملزم اجے وانکھیڑے ناگپور گزشتہ 12 سالوں سے انڈین فوج میں فارماسسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس وقت ان کی پوسٹنگ ناگالینڈ میں تھی۔ ان کی پہلے بھی 2 بار شادی اور طلاق ہو چکی ہے۔ وہ تیسری شادی کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھے جب جیوتسنا سے ان کی ملاقات شادی کی ایک ویب سائٹ کے ذریعے ہوئی۔ جیوتسنا بھی طلاق یافتہ تھیں اور شادی کے لیے رشتہ کی تلاش میں تھیں۔ دونوں نے شادی کی خواہش میں جیوتسنا کے گھر ملاقات بھی کی، تاہم کسی وجہ سے دونوں کی شادی نہ ہو سکی۔ فون کالز کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اس کے باوجود ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ اسی دوران اجے نے تیسری شادی کر لی۔ جیوتسنا اس دن بھی اجے سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ موبائل لوکیشن کے مطابق وہ اجے سے ملنے کے لیے ہی گھر سے نکلی تھیں۔ اجے کے نہ صرف جیوتسنا بلکہ دیگر نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ان کی اور بھی خواتین
خواتین سے دوستیاں تھیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ جیوتسنا کے قتل کی وجہ اجے کا مشکوک کردار بھی تھا۔ پولیس جیوتسنا کی موت کے اصل حالات کا پتہ لگانے کی کوشش میں ہے۔ ڈی سی پی رشمیتا راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ قتل منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے سوال کیا کہ ملزم نے قتل سے پہلے کتنی بار فلم درشیام دیکھی تھی۔ ڈی سی پی نے جواب میں کہا کہ یہ سوال ملزم سے پوچھا جائے گا۔ یاد رہے کہ انڈین فلم درشیام میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ متاثرہ خاتون کا فون پولیس سے چھپانے کے لیے اسے ٹرک کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ملزم نے جیوتسنا کا موبائل اسی نیت سے ٹرک میں پھینکا تھا۔